بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص اکثر چوری کیا کرتا تھا، کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ چور ہے، لیکن وہ کافی چوریاں کرتا تھا اور چوری کر کے جو بھی کچھ ملتا تھا نا وہ لوگوں میں بانٹ دیا کرتا تھا، خاص کر ان کے گھروں میں بانٹتا تھا جہاں بیٹی کی شادی ہونے والی ہوتی تھی۔ اسے خبر ہو جائے کہ یہاں بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور یہاں پر کچھ تنگی ہے، تو وہ چوری خاص کر کر کے ان کی مدد کیا کرتا تھا خاموشی سے، کہ یہ تو وہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتا تھا، صرف غریب بچیوں کی اور غریب لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ خود بھی وہ غریب ہی تھا، لیکن اس نے اپنی یہ عادت بنائی ہوئی تھی۔ ایک دن اس نے یہ کام چھوڑ دیا اور اللہ سے بہت توبہ کی کہ آئندہ میں چوری کا کام نہیں کروں گا، لیکن اس نے کچھ دن بعد اس کو کوئی ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میں تم سے کچھ مدد مانگتا ہوں۔ پھر کوئی اور آیا، کسی ایک دو لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی تعریف کر دی تو وہ اس سے مدد مانگنے آ گئے، تو وہ لوگ سمجھے کہ شاید اس کا کوئی سلسلہ ہوگا، کاروبار یا کوئی اور چیز۔ اب وہ شخص سوچ میں پڑ گیا کہ میرے سے لوگ پیسے مانگ رہے ہیں، بچیوں کی شادیاں ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ وہ بہت سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، کہاں سے پیسے لوں، میں نے تو اب اللہ سے توبہ کر لی ہے اور مجھے غلط کام بھی نہیں کرنا، اللہ میری مدد کر دے، یہی سوچتا ہے۔ لیکن پھر ہمت کرتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، میں ایک آدھ چوری کر لیتا ہوں، پھر اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ یہ سوچ کے وہ گھر سے نکلتا ہے ارادہ کر کے، اور جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اسے ایک کوئی اور شخص مل جاتا ہے اسی طرح کا۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم چوری کرنے جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں چور ہوں۔ وہ کہتا ہے میں بھی چور ہوں، چلو دونوں مل کے ایک ساتھ چوری کر لیتے ہیں۔ وہ شخص نے چادر پہنی ہوئی ہوتی ہے اور یہ بھی اسی حلیے میں گیا ہوا ہوتا ہے۔ دونوں جاتے ہیں اور چوری کے ارادے سے ایک گھر میں گھس جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ والا گھر صحیح ہے، اس میں گھس جاتے ہیں۔ جب اس گھر میں گھستے ہیں تو تھوڑی دیر میں سب سامان وغیرہ سمیٹ لیتے ہیں اور سمیٹ کے نکلنے والے ہوتے ہیں کہ جو چور ہوتا ہے نا وہ اس شخص سے کہتا ہے کہ تم ابھی چھوڑ دو سب کچھ اور چلو یہاں سے بھاگ چلو، سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو۔ اب وہ بندہ بندایا سامان سارا چھوڑ کے اور دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایک اور گھر میں گھستے ہیں، وہ کہتے ہیں اب کوئی اور گھر بتاؤ، تو جو وہ چور اس کو راستے میں ملا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس گھر میں چل کے ڈکیتی کرتے ہیں۔ اب وہ اس گھر میں جاتے ہیں چپکے سے اور بہت سامان نظر آتا ہے، شادی والا ایک گھر لگ رہا ہوتا ہے، اسے کافی سامان سمیٹ لیتے ہیں اور جب نکلنے لگتے ہیں تو اسے کسی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں کسی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ بس وہ اس کو کہتا ہے چور کو کہ چھوڑ دو، سب سامان چھوڑ دو اور چلو نکلو یہاں سے۔ اب وہ یہ سب کہہ کے یہاں سے بھی نکل پڑتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ پھر اگلے گھر میں کسی تیسرے گھر میں جا رہا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اب یہاں سے کیا چراؤں، کیا کروں، کہ وہ اس سے وہاں پہ جب جا کے سب کچھ باندھ لیتے ہیں تو کتا بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے پاس صرف ایک بادشاہ کا محل بچا ہوتا ہے جہاں ان کو جانا ہوتا ہے، تو یہ بادشاہ کے محل میں گھستے ہیں تو وہ کتا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ کتا بہت زور زور سے بھونکتا ہے، بہت زور زور سے۔ وہ جو شخص دوسرا آیا تھا اس کے اوپر بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کتے کی جو ایک بیوی ہوتی ہے کتیا، وہ بھی آ جاتی ہے، وہ بھی آ کے بھونکتی اور اپنے کتے سے کہتی ہے جسے چپ رہو، اور پھر وہ ایسے کرتے تو خوش چپ ہو جاتی ہے، پھر بہت زیادہ بھونکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہی سارا منظر دیکھ کے جو چور مدد کرنے نکلا ہوتا ہے وہ گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے کہتا ہے چلو بھاگو۔ جب وہ باہر آتا ہے اور آ کے اس سے کہتا ہے کہ تم کون ہو، اس شخص سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کیا تم بادشاہ ہو؟ اس سے پوچھنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بادشاہ ہوں۔ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ میں بادشاہ ہوں، تم مجھے بادشاہ کہہ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نے ایسے اندازہ لگایا کہ یہ بادشاہ کا محل ہے، یہاں ہم چوری کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن یہ کتا تمہیں دیکھ کے اتنا بھونکا ہے، اور پھر کتیا نے بھی بھونک کے اسے چپ کرا دیا ہے، اور وہ تمہیں دیکھ کے اور تمہارے ایسے کرنے سے وہ چپ ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم کو پہچانتے ہیں وہ کتے، تو اس لیے وہ چپ ہو گئے۔ تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ تم بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو۔ تو وہ شخص فوراً اپنا وہ چادر وغیرہ ہلکی کر کے بتاتا ہے کہ ہاں میں بادشاہ ہوں، میں دیکھنے آتا ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس طرح مجھے یہ معلوم پڑا کہ تم چوریاں کرتے ہو، تو میں نے یہ دیکھا کہ تم کسی نے بتایا تھا تو میں دیکھنے آ گیا کہ تم چوری کر رہے ہو، میں دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ اچھا چلو تم نے یہ جان لیا کہ میں بادشاہ ہوں، مگر مجھے وجہ تو بتا دو کہ پہلے گھر میں تم نے کیوں چوری کر سامان باندھ کے چھوڑ دیا؟ تو وہ چور اس کو بتاتا ہے، بادشاہ کو بتاتا ہے کہ میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ میرا ہاتھ نمک پہ کسی بوری میں لگا، تو میں نے یوں کر کے چاٹا کہ کیا چیز ہے، اور جب میں نے یوں کر کے چکھا تو پتہ چلا کہ نمک ہے۔
اب مجھے دل میں یہ خوف آیا کہ میں نے ان کا نمک کھا لیا ہے، اب میں یہاں چوری نہیں کر سکتا، مجھے راس نہیں آئے گی، اس لیے میں نے یہ چھوڑ دیا۔ اب جب میں دوسرے گھر میں چوری کر کے سامان باندھ رہا تھا، میں نے وہ گھر اس لیے چھوڑ دیا کہ وہاں پر میں کسی بیٹی کی مدد کرنے جا رہا تھا، لیکن یہ نہیں کہ میں کسی ایک بیٹی کا جہیز لوٹ کے دوسری بیٹی کو دے دوں، اس لیے میں نے وہ جہیز وہاں پہ چھوڑ دیا اور میں اس گھر کو بھی چھوڑ کے آ گیا۔ اور تیسرا تو تمہارا محل ہی بچا تھا، بادشاہ سے کہا یہیں میں چوری کرنے آیا تھا، لیکن یہاں میں چوری کرنے والا تھا کہ تم کو کتوں نے پہچان لیا اور اتنا شور مچا دیا اور ابھی رہ گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیوں چوری کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں چوری اس لیے کرتا ہوں کہ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، جہاں بچیوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے پاس اتنے اثاثے نہیں ہوتے، تو میرے پاس تو خود اتنا ہے نہیں، تو میں جن کے پاس بہت سارا ہے اور فالتو ہے ان کا میں تھوڑا چرا کے اور اس گھر میں پہنچا دیتا ہوں جہاں عزت سے اس بچی کی شادی ہو جائے۔ بادشاہ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں، وہ بس اس کی اس بات سے اتنا خوش ہوا، اس کو رات اپنے پاس رکھا اور صبح صبح اس کو بڑا انعام و اکرام دے کے رخصت کیا اور کہا کہ تم بہت اچھے انسان ہو، کبھی بھی کسی کی شادی ہو، مدد ہو تو میرے دروازے پہ آ جانا، انشاءاللہ میں تمہیں نوازوں، تمہیں بہت سارا دے دیا کروں گا، تمہیں ہر چیز سے نواز کے بھیج دوں گا، اس کی جس کسی کی بھی شادی ہوگی، جو بھی تم سے سوال کرے تم یہاں آ جانا۔ تو اللہ نے اس شخص کی ایسی مدد کی کیونکہ اس نے سچی توبہ کی تھی اللہ سے کہ اللہ میری سچی توبہ، میں آئندہ برائی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے اس کو کتنی برائی سے بچایا اور اللہ اس کو صحیح راستے پہ لے کے آیا، اور اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا راستہ دکھا دیا جو ایک بادشاہ کا تھا، اور وہ بھی رحم دل بادشاہ، اور اس کی مدد اس طرح ہونے لگی اور وہ شخص غریبوں کی مدد کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم کو غلط راستوں سے بچائے اور اچھے راستوں کی توفیق دے کہ ہم جائز اور صحیح طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکیں۔ آمین ثم